الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 17ویں پارے سے سورہ انبیاء سے، جس کے آغاز میں اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ قیامت کی گھڑی، حساب و کتاب کا سلسلہ قریب ہو چلا ہے، لیکن لوگ ہیں غافل ہیں۔ کوئی ان کے پاس دلیل آئے، حجت آئے، پیغام آئے تو ان کے دل غافل رہتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو آپ جیسے ہی انسان ہے، بشر ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ بشری تقاضوں کا یہ بھی تقاضے اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ ہر رسول اللہ کا بشری آیا ہے اور اس کے ساتھ بشری ضروریات بھی لگی رہی ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی اللہ نے قرآن اتارا ہے جس کا نام ہے کتاب انزلنا، کتاب اللہ نے اتاری ہے، اور اس میں تمہاری کامیابی، ناکامی، اچھائی، برائی، عزت، ذلت کے سارے معیار اس کے اندر موجود ہیں۔ کتاب اللہ نے اتاری ہے، حق سچ کا پیغام اس میں موجود ہے، اور اس میں ہر شخص اپنی زندگی دیکھ سکتا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، کامیاب لوگوں میں، ناکام لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت دار لوگوں میں۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب میں ہر قسم کے نقشے، ہر قسم کی زندگیاں پیش کر دیں، یہ کامیاب، یہ ناکام، یہ ذلیل، یہ عزت والے، یہ عقل مند، یہ کم عقل، یہ پڑھے لکھے، یہ جاہل، سارے نقشے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ احنف بن قیس بڑے مفسر، بڑے محدث، بڑے مؤرخ گزرے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے اور جب یہ پڑھی کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، کتاب انزلنا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف بن قیس قرآن میں اپنا ذکر تلاش کرنے نکلے، مختلف اوراق پلٹتے چلے گئے، کچھ لوگوں کی زندگیاں نظر آئیں، کچھ لوگ نظر آئے، کچھ تو ایسے خوش نصیب نظر آئے کہ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ ان کی خوبیاں ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں، غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ کچھ احنف بن قیس نے یہ تذکرہ پڑھا، زندگی پڑھی، فرمایا اللہ میرا شمار تو ان میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ اور نظر آتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر حال میں اہل علم سے اور اہل مشورہ سے مشورہ کرتے ہیں، برائی کا وہ بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ اور بندے کو حق ادا کرتے ہیں۔ احنف بن قیس نے یہ تذکرہ یہ پڑھا، اللہ میرا تذکرہ ان میں نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جو راتوں میں قیام کرتے ہیں، سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزرتی ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ احنف بن قیس کہنے لگے اے اللہ یہ لوگ بھی برحق ہیں لیکن میرا تذکرہ تو ان میں بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن میں دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، اس تذکرے کو پڑھنے نکلے تو کچھ اور لوگ نظر آئے، ما سلککم فی سقر، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں پڑے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہی نہیں تھا۔ احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ذکر اپنا تلاش کرنے نکلے، کچھ اور لوگ نکلے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، طبیعت پہ گرانی آ جاتی ہے، اور جب دنیا کے تذکرے ہوں تو گھنٹوں بیٹھے رہو طبیعت نہیں اکتاتی۔ احنف بن قیس کہنے لگے اے اللہ میرا ان لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلاش کرتے چلے گئے، اوراق پلٹتے چلے گئے، لوگ نظر آتے چلے گئے۔ احنف بن قیس کے سامنے ایک آیت نظر آئی اور وہ آیت یہ تھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کچھ لوگ ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، بدی بھی ہو جاتی ہے، اچھائیاں بھی کر لیتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی غلطی پہ اتراتے نہیں، غلطی کو جائز نہیں بناتے، گناہ کو حلال نہیں سمجھتے، گناہوں پہ فخر نہیں کرتے، غلطی کرتے ہیں اعتراف بھی کرتے ہیں، اللہ غلط ہو گیا معافی مانگ لیتے ہیں۔ جب یہ تذکرہ پڑھا تو احنف بن قیس نے کہا اے اللہ میری زندگی کی تصویر بھی آ گئی، میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، اور ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ان پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ انہیں معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہر قسم کی زندگی موجود ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں،
کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں، جیتے ہی اللہ کی خاطر ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مفادات پہ نظر ہوتی، دین کا فائدہ تو دین کے بڑے علمبردار، دین کے بڑے دعوے دار، اور جہاں دین کے راستے میں ذرا سی آزمائش نفس اور خواہشات پر حالات آتے ہیں، فوراً دین کی زندگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے۔ پھر احنف بن قیس کے تذکرے کے بعد قرآن کی اس آیت کے بعد فرمایا جب اللہ کی پکڑ اللہ کے نافرمانوں پر آئی تو وہ بستیوں سے نکلنے لگے، اللہ نے پھر انہیں واپس بستیوں کی طرف بھیجا اور فرمایا اب وہی تم اپنی زندگی تلاش کرو، اسی نقشوں میں اب تمہارے لیے موت کا نقشہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا خدا الہ ایک ہے، دو الہ ہوتے تو زمین کا نظام درم برہم ہو جاتا، ایک کہتا گرمی ہونی چاہیے، ایک کہتا سردی ہونی چاہیے، ایک کہتا اسے صحت ملنی چاہیے، ایک کہتا اسے بیماری ہونی چاہیے، نظام درم برہم ہو جاتا۔ معبود برحق ایک ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھو، زمین و آسمان کا یہ نظام ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے آسمان پہ، صدیوں سے بنا یہ چھت ہے، کہیں پھٹن کہیں دھڑاڑ کچھ بھی تو نہیں ہے، اس ذات کی شان ہے۔ اسی ذات نے پہاڑ زمین پہ گاڑ دیے، راستے بنا دیے، سورج چاند پیدا کر دیے، سارا یہ نظام اکیلے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہاں یہ آپ سے کہتے ہیں آپ مر جائیں گے تو آپ کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، فرمایا مرنا تو سب نے ہے۔ پھر اللہ اس دنیا میں ہر ایک کو آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، شکر کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک دن آنے والا ہے، ترازو قائم ہوں گے اور پوری زندگی کا حساب ہوگا، رتی بھر نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جب قوم کو اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی، قوم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن وہ اپنے میلے کے لیے باہر نکلے تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے، اور بت خانے میں جب داخل ہوئے ہاتھ میں کلہاڑی دی، کسی کی گردن اڑائی، کسی کا سر اٹھایا، کسی کی کندھا اٹھایا، کسی کی ٹانگیں کاٹی، اور جو ان کا بڑا تھا اس پر اس کلہاڑے کو رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگی یہ کس نے کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ تذکرہ جانتے تھے کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کا تذکرہ خود اچھا نہیں کرتا تھا، لگتا ہے یہ وہی ہے۔ دربار میں بلایا گیا، ابراہیم تو نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اس سے پوچھ لو نا، اس سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا، یہ تمہارا معبود ہے۔ بڑے شرمندہ ہوئے، بول کہاں سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بات کرنے کا، فرمایا تف ہے تمہاری عقل پہ، جو اپنے کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے، جو اپنے لیے مفید نہیں وہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا در چھوڑتا ہے وہ ایسی ہی خوار ہوتا ہے، کبھی قبروں پہ جھکتا ہے، کبھی پتھروں پہ جھکتا ہے، کبھی سورج کی پرستش کرتا ہے، کبھی درختوں کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، کہیں مٹی پہ سر مار رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا در چھوڑتا ہے پھر دنیا میں یوں ہی خوار ہوتا ہے۔ فرمایا اف لکم، تف ہے تمہاری عقل پہ، تم کس طریقے سے اللہ کی غیر کی پرستش کرتے ہو۔ قوم کے پاس دلیل تو تھی کوئی نہیں، حجت تو کوئی نہیں تھی، طاقت بہت تھی، اقتدار موجود تھا، طاقت موجود تھی، اقتدار موجود تھا۔ انتقام لینا چاہا، آگ کا ایک الاؤ جلایا اور مہینوں آگ جلتی چلی گئی، اور آگ کی شعاعیں اور بلندی کا یہ حال تھا، پرندہ اڑتا تو پرندہ بھی اس گرمی کی شدت سے نیچے گر کے مر جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا موقع آیا، کیسے ڈالیں، قریب کون جائے، اس زمانے کی توپ جسے منجنیق کہتے ہیں، دور سے یوں پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ بھی اللہ ہے، بڑی قدرت والے ہیں۔ آگ میں کیا طاقت ہے جلانے کی، آگ میں کیا طاقت ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ پانی میں ڈبونے کی طاقت تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے، لیکن موسیٰ کو تھوڑی ڈبویا ہے، فرعون کو ڈبویا ہے۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت ضرور ہے، بہت ساروں کے گردن پہ چلے تو کاٹ دے گی، لیکن اسماعیل کے گردن پہ تو چلی تو نہیں کاٹی، نہیں کاٹتی۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آگ پر ابراہیم علیہ السلام پھینکے جا رہے، اللہ نے اپنی مخلوق آگ سے کہا میرا مہمان آ رہا ہے، خیال رکھنا، ٹھنڈی ضرور ہونا لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک سے اسے تکلیف ہو جائے، تیری ٹھنڈک سے اسے تکلیف آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ رہے،
آگ کی تپش باہر والوں کے لیے کم نہیں ہوئی، اب بھی پرندہ جل جاتا تھا، اب بھی کوئی قریب نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کے لیے اسے گلزار بنا دیا، اسے گلزار بنا دیا۔ اور قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، نہ زیادہ ٹھنڈک نہ زیادہ گرم، سلامتی والی بن جا۔ اللہ آج بھی اسی قدرت کے ساتھ ہے، چاہے تو موت کے نقشوں سے زندگی دے دے، چاہے تو ذلت کے نقشوں سے عزت دے دے، اور چاہے تو عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے، اور چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت دے دے، اور چاہے تو رزق کے نقشوں میں فقیر کر دے، اور چاہے تو جسے کہیں کہ چھوٹے موٹے اسباب سے اللہ خوشحال کر دے۔ رزاق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، قدیر بھی وہی ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن کے واقعات کہانیوں کے لیے نہیں ہے، کہانیوں کے لیے نہیں ہے، مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے مخلوق کے سامنے ہم محتاج بن کے امید لے کے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سامنے سجدہ رکھو، اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹکاؤ، راتوں کو اس کو مناؤ، وہ ساتھ ہو گیا، کوئی بھی نہ ہوا، ساری کائنات تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ وہ ساتھ نہ ہوا، ساری دنیا بھی ساتھ ہو گئی، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ وہ ذات بڑی قدرت والی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے شام کی طرف ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پھر اللہ نے اس کی قوم کو، بڑی بدتمیز قسم کی قوم تھی، بڑی ہی بے حیا تھی، ہم جنسی کی مرض میں مبتلا تھی، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ایوب، حضرت سلیمان کا تذکرہ، حضرت داؤد کا تذکرہ۔ سب سے پہلی زرہ بنانے کی صنعت اللہ نے آسمانوں سے حضرت داؤد کو سکھائی، آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان کو غیر معمولی سلطنت دی تھی، آپ کا تخت ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتا تھا، اسی کی نقل دنیا نے پھر جہاز بنا لی، سیارے بنا دیے، طیارے بنا دیے، لیکن سلیمان کا تخت ہوا کے دوش پہ چلتا تھا، ہوا کو حکم ملتا، جہاں چاہتے آپ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، لیکن بڑی آزمائش آئی، مہینوں نہیں سالوں بیمار رہے، سالوں بیمار رہے، سارے بچے انتقال گئے، سارا مال ختم ہو گیا، جسم بیماریوں سے بھر گیا، لیکن اللہ اپنے پیارے کے بارے میں کہتا ہے ایوب ایسا میرا پیارا ہے کہ اس نے میرا در نہیں چھوڑا، اس نے میری چوکھٹ نہیں چھوڑی، اس نے مجھے پکارنا نہیں چھوڑا، نعم العبد، میرا بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو پھر اللہ نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی۔ بس اوقات اللہ اپنے بندوں کو کن کن نقشوں سے اوپر بلندیوں پہ لے کے جاتے ہیں، وہ حکیم ذات ہے، وہ علیم جانتے، وہی جانتی ہے۔ پھر نون حضرت یونس کا تذکرہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا کی، اور دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بڑا قصور ہو گیا ہے، تو معاف کر دے، اور تیرے سوا تو کوئی نجات دے بھی نہیں سکتا، تیرے سوا تو میری مشکل کوئی حل بھی نہیں کر سکتا، معافی بھی مانگتا ہوں، معافی، قصور ہو گیا نا، معافی مانگ۔ میرے عزیزو، دعا کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط ہے پہلے معافی مانگ کے اللہ سے صلح کر لو، پھر اپنی حاجات مانگو، پہلے گناہوں پہ ندامت کر کے اللہ سے معافی مانگو، پھر اپنی مشکلات مانگو، پہلے اللہ سے تعلق بناؤ، دشمنوں کی صف سے نکلو، اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے، اس سے نکلو، دوستوں میں آؤ، پھر اللہ سے مانگو۔ تو حضرت یونس کی یہ دعا آج بھی حاجت کی پوری کرنے کے لیے بڑا تجربہ ہے، بڑی مجرب ہے، بشرطیے کہ یقین ہو، اعتماد ہو اور اس پر عمل ہو۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیٹ کی مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب فرمائی، پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے بھروسے پہ آپ اللہ کی دعوت اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ پھر سورہ حج کا تذکرہ ہے، جس کے آغاز میں قیامت کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ حاملہ اونٹنیاں اپنے بچے گرا دیں گی، بچے معصوم دودھ پیتے، مائیں انہیں بھول جائیں گی، اس قسم کی دہشت ناک ہولناک کیفیت ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت آئے گی،
انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے. ایک قطرے سے اللہ رب العزت نے گوشت بنایا، ہڈیاں بنا دی، بچہ بنا دیا، جوان کر دیا، بڑھاپے سے پہلے موت دے دی یا بڑھاپے تک لے گئے، پھر اس کی عقل سمجھ میں کمزوری آ گئی. جو انسان پر یہ سارے حالات لا سکتا ہے، اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی ہر حال میں بندگی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہیں، صرف ان کی نظر مفادات پر، اغراض پر، خواہشات پر نظر ہوتی ہے. اگر اسلام کی پیروی کرنے کے اندر کچھ فائدہ ہے تو اسلام کے بڑے دعوے دار ہیں، اور جہاں اسلام کے راستے میں ذرا سی آزمائش آ جائے اسلامی زندگی سے دستبردار نظر آتے ہیں. ان کی مذمت قرآن نے فرمائی، یہ منافق لوگ ہیں، اندر سے ایمان نہیں، صرف مفادات کے لیے اللہ کی بندگی کے دعوے دار ہیں، ان کی مذمت فرمائی. پھر فرمایا کل ایمان والے مجوسی، یہودی، نصرانی سب کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا اور اللہ کے دربار میں انصاف ہونا ہے. پھر حج بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا پہاڑ پہ چڑھیے، آواز دیجئے اور لوگوں کو حج کی طرف بلائیے. سبحان اللہ، مفسرین نے لکھا جس نے لبیک کہا اس نے بیت اللہ جانا ہی جانا ہے، اس نے بیت اللہ جانا ہی جانا ہے، اور وہاں اس کی حاضری ہونی ہی ہونی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز دی، بیت اللہ کی آبادی آج بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قربانی اور قربانی کا تذکرہ فرمایا. قربانی اللہ کو گوشت ووش کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے اور تمہارے اندر جذبہ دیکھتا ہے. جس جذبے سے تم اس جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو اللہ تو یہ دیکھتا ہے. پھر جہاد کے سلسلے کی پہلی آیت جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی اور فرمایا جہاد کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کفر کی طاقت ٹوٹے گی، کفر کی طاقت نہ ٹوٹے گی تو تمہارے گھر، تمہارے عبادت خانے، تمہاری مسجدیں، تمہارے عبادت کی جگہیں یہ سب اجڑ کے رہ جائیں گی. جب کفر ٹوٹے گا تو تمہاری عبادت گاہیں، دین کے مراکز سب محفوظ ہوں گے. پھر فرمایا جب اللہ رب العزت ایمان والوں کو اقتدار دیتا ہے، مسلمانوں کے پاس حکومت آتی ہے تو مسلمان اپنی حکومت کا ان کا آئین کیا ہوتا ہے، ان کا دستور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کا آئین اور دستور یہ ہوتا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، معاشرے سے برائیاں ختم کر دیتے ہیں، نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں. الذین ان مکناہم، اللہ کہتا ہے جب ہم مسلمانوں کو اقتدار دیتے ہیں تو نماز کا نظام بناتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بناتے ہیں، برائیاں ختم کر دیتے ہیں، اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا اقتدار ہے. 57 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں لیکن بدقسمتی ہے کسی ملک میں ایسا نظام موجود نہیں، ایسا نظام موجود نہیں ہے. لیکن جو واقعی دل و جان سے مسلمان تھے جب اللہ نے انہیں اقتدار دیا تھا انہوں نے زمین میں یہ نظام قائم فرمایا تھا. اور ایسا نماز کا ماحول تھا کہ منافق کے لیے بھی نماز چھوڑنا مشکل تھا. تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ ہو. وہاں نیکی کرنا آسان تھی، برائی کرنا بہت بڑی ذلت اور رسوائی تھی. وہاں برائی کرنے پہ سزا تھی، کوڑے تھے، سنسار تھے، یہ سزائیں موجود تھیں. اس لیے کہ ایک اسلامی اقتدار کے اندر گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، نیکیوں کو فروغ ملتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے اور اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، حضرت حسن کو، حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہنے لگے بیٹو اچھائی کی طرف بلاتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو. اس لیے کہ اگر تم نے برائی سے نہ روکی تو تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب تم نے برائی سے نہیں روکا اور معاشرے سے برائی کو سدباب نہ ہوا تو بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب عوام گناہ سے بھری زندگی گزارے گی تو پھر ظاہر ہے جب اکثریت بے دین لوگوں کی آئے گی تو جو منتخب ہوں گے وہ بھی بے دین ہی ہوں گے، وہ بھی بے دین ہوں گے. اور خاص طور پہ مغربی جمہوریت کا تو یہ اثر ہے بھائی، جتنی جتنی دنیا میں برائی بڑھتی چلی جائے گی اور سارے برے مل کر بروں کو ہی انتخاب کریں گے، سارے برے مل کر بروں ہی کا انتخاب کریں گے نا. جب بھنگی کا ووٹ
اور ایک ولی اللہ کا ووٹ برابر ہوگا اور ایک نمازی کا اور ایک شرابی کا ووٹ برابر ہوگا اور ایک باحیا اور ایک بے حیا کا ووٹ برابر ہوگا، تو جب دنیا میں برائیوں کو فروغ ملے گا تو برے ہی اوپر آئیں گے نا۔ تو اس لیے فرمایا علی رضی اللہ تعالی فرمایا کہ بیٹے برائی سے روکتے رہنا، نیکی کی طرف بلاتے رہنا، ورنہ تمہارے پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ اسلامی حکومت میں نماز کا نظام بنتا ہے، زکوٰۃ کا نظام بنتا ہے، گناہوں کا سدباب ہوتا ہے، نیکیوں کو فروغ ملتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ سبھی کو اللہ کی طرف بلائیں، جو نیکی کرے گا اللہ اس کے لیے اپنی رحمت اپنی جنت رکھی ہے، اور جو پھر بھی نافرمانی کی زندگی بھی کمر بستہ ہوگا اس کے لیے ذلت اور جہنم کا عذاب ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام یہ اس کا ہے۔ اللہ کے سوا جن کو کوئی اور پرستش کرتے ہیں وہ کوئی بھی ان کے لیے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ فرمایا مشرک شرک اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، ورنہ تو ان کے معبود اتنے کمزور ہیں کہ ان پہ رکھے سامنے کھانے پینے کی چیز اگر کوئی مکھی بھی اٹھا کے لے جائے تو ان معبودوں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس مکھی سے واپس بھی لے لے۔ اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی جو لے کے جا رہی اس سے وہ واپس لے کے آ جائیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کا معبود بھی کمزور، ان کی پرستش کرنے والے بھی کمزور۔ حق یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ لوگوں اللہ کو پانے کے لیے کچھ مجاہدہ کرو، کچھ اپنے نفس پہ قابو رکھو، کچھ اللہ کی ماننے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔